ہیں ان کی قیمتوں کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ 4 سوالوں کا جواب آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوئی مہنگائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف ہم ہی ہیں، یعنی صرف پاکستانی ہیں جن کو اس مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے، جو بھی اس کے محرکات ہوں، حکومت نے اپنی طرف سے کیا اقدامات کیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی لوگوں کو، عوام کو کوئی ریلیف ملی ہو یا آگے ریلیف ملنے کی امید ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ جب شروع میں آپ کو محرکات پہلے سوال کے جواب میں بتا دوں گا، تو آخر میں پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ماہرین کی کیا رائے ہے کہ وہ محرکات جن کی وجہ سے یہ غیر معمولی قیمتوں میں اضافہ دنیا میں دیکھنے کے لیے آیا ہے، عالمی منڈیوں کے اندر آیا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں آیا ہے، تو یہ سائیکل کب ٹوٹے گا، اس کی کمر کب ٹوٹے گی، اور یہ قیمتیں جو ہیں وہ واپس ایک معمول کی طرف کب جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا یہ اب جو قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں، جو اضافہ ہو گیا ہے، کیا یہ یہیں پر رہیں گی آگے؟ تو ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جی کہ کیوں ہماری یہ صورتحال بنی۔ دیکھیں، صورتحال جو پیدا ہوئی وہ پچھلے سال، جیسے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک غیر معمولی دنیا نے ایک آفت کا سامنا کیا۔ آفت ہی کا لفظ میرے خیال میں صحیح ہے اس کے لیے، اور وہ کووڈ ہے۔ وہ چیز ہے جس کا اکثر میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو اسی کے اوپر کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے پہلے تو شروع میں یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کیونکہ ایک دم سے دنیا بند ہوئی، اور جو فوری طور پہ جو طلب تھی یا ڈیمانڈ تھی اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، اور بالکل جس کو کہتے ہیں اوور نائٹ، یعنی راتوں رات اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، تو دنیا کے اندر یہ اشیاء تھیں ان کی سپلائی یا فراہمی زیادہ تھی اور ان کے استعمال کرنے والے کم ہو گئے، اور دنیا میں قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے نیچے کی طرف آئیں۔ لیکن ہم نے اس کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی کے تحت کام کیا جس کی دنیا میں بات بھی ہو چکی ہے، دنیا سے پذیرائی ملی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں، اور ہم نے ایک ٹارگیٹڈ اپروچ لی، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی لی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مارچ میں جو بندشیں لگی تھیں، جس میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے اکثر چیزیں ملک میں جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر ہو رہا تھا وہ پاکستان میں بھی بند ہو گئی تھی، اس کے بعد ہم نے تیزی سے وہ تمام چیزیں جن سے لوگوں کی جو ضروری استعمال کی یا اشیاء تھیں، یا ایسی چیزیں جن سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ کی کمائی ہوتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے جو فیصلے کیے تھے، ہم نے وہ انڈسٹریز کھول دی تھی۔ تو ہماری جو توانائی کی انڈسٹری کی گیس فیلڈز، ریفائنریز، فرٹیلائزر پلانٹس، اور یہ ساری چیزیں ہم نے کھول دیں، ہم نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری ساری کھول دی، کھانے پینے کی اشیاء جو بناتی تھیں، دوائیاں بنانے والی چیزیں، اور اس کے بعد ہمارا بڑی تیزی سے بڑے چھوٹے عرصے کے لیے مسئلہ آیا، اور چند ہفتوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک معمول کی زندگی میں آ گئے۔ اس لیے پاکستان کے اندر آپ کو، اور شاید کچھ حد تک ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ باقی دنیا میں، کیونکہ وہاں پہ بندشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے لگیں، بہت زیادہ کڑی لگیں، اور دیکھا ہم نے نقصان، تو ان کے جو کورونا کی وجہ سے دنیا کے اندر نقصان ہوا، معیشتیں بیٹھ گئیں، امریکہ کی معیشت جو ہے تقریباً 10% اس میں کمی آ گئی جی ڈی پی کے اندر، انڈیا کی آزادی کے بعد سے سب سے خراب سال گزرا پوری دنیا میں، پورا یورپین یونین کے اندر یہ ہوا، چائنا کی گروتھ ریٹ گر گئی۔ یہ جو تمام دنیا کے اندر معیشتیں سکڑ رہی تھیں، تو اس کی ایک چیز نتیجہ یہ نکلا کہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کی پیداوار اور ان کی ترسیل کا نظام بری طریقے سے اثر انداز ہوا، اور کچھ کیسز کے اندر تو مفلوج ہو کے رہ گیا۔ اور جیسے جیسے دنیا واپس معمول کی طرف آئی، معیشتیں کھلنا شروع ہوئیں، ڈیمانڈ واپس آئی اکانومیز کے اندر، تو ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ دنیا کے اندر اشیاء کی قلت نظر آنی شروع ہو گئی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، زراعت کی مال ہو، انرجی کی توانائی کی چیزیں ہوں، ان سب کے اندر ہمیں بے تحاشا اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا۔
اور یہی نتیجہ ہے کہ دوسرا جو سوال کہ کیا صرف ہم لوگ ہیں یا پاکستان ہے جس نے یہ دیکھا یہ اضافہ قیمتوں کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہوا، وہ تمام دنیا کے اندر ہوا، اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں بڑی جو زیادہ اہمیت کی جو عوام کی زندگی کی روزمرہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کا جو انفارمیشن ڈیٹا ہے یہ ورلڈ بینک کی ان کی جو پنک شیٹ ہوتی ہے وہاں سے لیا ہے ہم نے، اور 12 ماہ پہلے ستمبر 2021 یعنی اس سال، اس میں پچھلے 1-2 ہفتے کے میرے پاس انفارمیشن یہاں پر نہیں، وہ ماہانہ آتی ہے، تو ستمبر 2021 میں ستمبر 2020 کی نسبت 12 مہینے کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان چیزوں کی اشیاء کی قیمت کے اندر، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے تو پیٹرول تیل سے شروع کرتے ہیں جی۔ دنیا کے اندر کروڈ آئل کی قیمت جو ہے اس 12 ماہ کے اندر جو ہے برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ 81.55% اس کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اسی عرصے کے اندر 17.55% کا اضافہ، یعنی 81.55% کا اضافہ عالمی منڈیوں کے اندر، اور پاکستان میں اس کی نسبت 17.55% اضافہ۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا اس کی میں تفصیل آپ سے آگے جا کے بتاؤں گا جب میں آپ کو ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم نے کیا کیا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے آپ گیس کی قیمتیں، LNG کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹ کے اندر اس میں 135% اضافہ ہوا۔ پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3/4 گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہماری پاکستان میں خود جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تو کوئی قیمت میں تبدیلی لائی ہی نہیں۔ 12 مہینے میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس کے اندر کوئی پرائس چینج نہیں کی گئی۔ جو LNG ہے، LNG کی قیمت کے اندر 64% اضافہ ہوا۔ تو مختلف جو سیکٹر ہیں جو LNG استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ 64% اضافہ دیکھا، تو کیونکہ یہ صرف 1/4 ہے پاکستان کی ٹوٹل گیس کنزمپشن کا، تو آپ سمجھ لیں کہ اوسطاً پاکستان میں 16% جو ہے گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں کا اضافہ جو ہے وہ 135% تھا۔ یعنی کھاد استعمال کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے، جتنی بھی کسان جو ہے انپٹ استعمال کرتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی، سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹیسائڈ زیادہ ہوتا ہے، اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا۔ تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، اضافہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کے خورد و نوش سے متعلق روزمرہ استعمال کی، یہ لوگوں کی توانائی کے کی چینج کی بات کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے، اور وہ کھاد استعمال کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے۔ جتنی بھی کسان جو ہے انپٹ استعمال کرتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی، سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹیسائڈ زیادہ ہوتا ہے، اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا۔ تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، اضافہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کے خورد و نوش سے متعلق روزمرہ استعمال کی، یہ لوگوں کی توانائی کے استعمال کے لیے، یا جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت کا ہے، ان کا جو سب سے بڑا انپٹ ہے اس کے اندر پاکستان میں جو اضافہ ہے وہ عالمی منڈیوں کے اضافے سے بہت کم ہوا۔ اس کے علاوہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن میں نے یہ ڈیٹا بھی نکلوا کے دیکھا تھا کہ آج کے حالات کے اندر، یعنی یہ پچھلے ماہ کی، بلکہ نہیں، یہ اس مہینے کے وسط کے نمبرز ہیں، اکتوبر کے وسط کے، اور پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ، میں پرائس دیکھ رہا تھا، اور سچی بات ہے کہ میرے لیے بھی، کیونکہ عام طور پہ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پاکستان سے بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ سب کو پتا ہے ہمیں، لیکن جو دوسری چیزیں جو ہم نے نکالی، جو خورد و نوش کی چیزیں ہم نے نکال کر دیکھیں،
اس کے اندر بھی کتنا بڑا فرق ہے. اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپے کو اور پاکستانی روپے کو ایبسولوٹ پرائسز میں کمپیئر کرنا چاہیے. یہ سائنس میں کس دن ان سے سیکھوں گا بعد میں. سو آپ چاہے آٹا لے لیں, آپ خوردنی تیل لے لیں, آپ پیاز کی قیمت لے لیں, آپ مونگ کی دال کی قیمت لے لیں, ان سب کے اندر جو ٹماٹر کی قیمت ہے, چینی کی قیمت میں, اور ایک اور آئٹم یہاں پر تھا جہاں پہ کم فرق ہے ہمارا, ہاں انڈوں کی قیمت کے اندر ہمارا اور انڈیا کا فرق کم ہے, ورنہ زیادہ تر چیزوں کے اندر انڈیا کی قیمتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں اور واضح ان کے اندر فرق ہے. اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے سمجھ میں آ گئی, ایک عالمی ایک وبا پھیلی, اس وبا سے ایک معیشت کے اوپر ایک اثر پیدا ہوا جو بہت گہرا اثر تھا, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہوئی. یہ تو سب سمجھ گئے, لیکن پھر بھی حکومت تو حکومت ہے. تو حکومت نے کیا جو حکومت کے جو بس میں تھا, کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے؟ تو میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر پچھلے 2-3 دن سے ہوتا رہا ہے اس کی میں آپ کو اس سے بات کر لوں. پیٹرول کی میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ٹوٹل پرائس کا جو فرق آیا تھا. میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ذکر کر دوں کہ برینٹ کروڈ کی قیمت کے اندر 81.5% کا اضافہ, جبکہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 17.5% کا اضافہ تھا. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں یہ پچھلے سال نومبر سے ڈیٹا دیکھ رہا تھا, نومبر سے اکتوبر تقریباً 12 مہینے کا سائیکل آ گیا. پیٹرول کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. پیٹرول کی جو درآمد پاکستان میں ہو رہی تھی, اور صرف پاکستان نہیں دنیا کے اندر جو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پچھلے سال نومبر کے اندر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا, جو سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے, وہ 17% تھا, اور ہماری جو پی ڈی ایل ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ 30% تھی. اس کے بعد جیسے جیسے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھتی گئیں تو آپ لوگوں نے ہی خبریں بھی لگائیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اوگرا کی سمری تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ مسترد کر کے, اور جتنی ریکمنڈیشن کی جاتی تھی اوگرا کی طرف سے, یا جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت کا اضافہ بنتا تھا, وہ اس فیصلے کے برعکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کے اندر کمی کرتے گئے. اور آج کی صورتحال یہ ابھی جو 2 دن پہلے کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد کی بتا رہا ہوں. سو یہ آج کی صورتحال کے اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ 17% جو سیلز ٹیکس ہوتا تھا ہمارا پیٹرول کے اوپر, وہ 17% سے کم ہو کر 6.8% رہ گیا ہے. یعنی وہ آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے. اسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو فی لیٹر 30 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا, وہ آج اس وقت جو قیمت ہے اس میں 5.62 روپے ہے. سو یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً پانچواں حصہ رہ گیا, 30 روپے سے گر کے 5 روپے 60 پیسے آ گیا پیٹرولیم لیوی جو ہے. اسی طریقے سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17% ہوا کرتا تھا, اور آج اس کو کم کر کے 10.3% کر دیا ہے, یعنی نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو اضافہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ اس پہ بھی 30 روپے فی لیٹر تھی, اور 30 روپے فی لیٹر سے وہ کم کر کے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی ڈیزل کے